بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ہمارے اس معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت دولت سے نوازا ہے، اور ہمارے ہی کچھ بہن بھائی ایسے ہیں جن کو یہ سہولت یہ نعمت میسر نہیں، اور وہ اپنی زندگی بڑی مشکل کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے، ان غریبوں کا حصہ ان میں کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ کی شکل میں یا ان کی امداد کی شکل میں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی NGOs اور خیراتی ادارے وغیرہ بنے ہوئے ہیں جن میں کچھ غریبوں کی مدد درد دل سے کرتے ہیں، اور کچھ نے اپنا صرف کاروبار بنایا ہوا ہے۔ پیارے ناظرین، میرا مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں، لیکن جب ہم کسی کی مدد یا امداد کرتے ہیں یا کسی کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرا ایک دوست ایسے ہی کسی ادارے میں کام کرتا تھا، تو آج میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے ایک 10 سالہ بچی کا خیراتی ادارے کے نام خط دکھایا، جس کو پڑھ کر میں بہت رنجیدہ ہوا۔ وہ ہو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم انکل، میرا نام امبر ہے۔ ہم آپ کے دفتر کے پیچھے والی بستی میں رہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے آپ ہمارے غریب خانے تشریف لائے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم غریب ہیں کہ نہیں، تاکہ آپ ہماری مالی مدد کر سکیں۔ کچھ دن بعد پھر آپ 5 لوگوں کے ہمراہ ہمارے گھر آئے، ہمیں راشن دیا، امی، میرے بھائی اور میری تصویر بنائی، اور عید کے کپڑے اور کچھ کھانے پینے کی چیزوں میں مدد کی، اور پھر آپ چلے گئے۔ انکل، آپ کو معلوم ہے میں جب 4 سال کی تھی تب میرے بابا اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ بابا کے جاتے ہی دادی نے امی کو مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس وقت بھائی امی کے پیٹ میں ہی تھا اور میں 4 سال کی چھوٹی سی بچی تھی۔ امی در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی، کسی رشتہ دار نے بھی ہماری مدد نہ کی، ہمارا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ امی گھر کے برتن دھوتی اور نوکری کرتی، صفائی کرتی، پھر جا کر کچھ پیسے جمع ہوتے جس سے وہ میرے بھائی کو اور اپنا پیٹ پالتی۔ پیٹ تو امی کا امیر لوگوں کی گالیاں کھا کر بھر جاتا جہاں وہ کام کرتی تھی۔ امی میرے سامنے تو ہمیشہ مسکراتی رہتی، مجھے معلوم ہے رات وہ چھپ چھپ کر روتی رہتی اور اپنا غم ہلکان کرتی تھی۔ میں امی کو دلاسا بھی نہیں دے سکتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم غریب لوگ اکثر ایسے ہی رو کر اپنی زندگی کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ کل امی پھر بہت رو رہی تھی، نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جب آنکھوں سے آنسو سوکھ گئے تو وہ سو گئی۔ میں اٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی تاکہ ان کو کچھ آرام آ جائے۔ پاؤں دباتے دباتے میری نظر امی کے ہاتھ میں رکھے ہوئے اخبار پر پڑی، جس پہ میری امی اور میرے بھائی کی آپ سے راشن اور کپڑے کے امداد پر وصول کرتے ہوئے تصویر چھپی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی امی کیوں رو رہی تھی۔ پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ان تصاویر کی وجہ سے محلے میں سب نے ہمارا خوب مذاق اڑایا۔ جب ہم عید کے کپڑے پہن کر باہر کھیلنے گئے تو سب ہمیں بیکاری کہہ کر تنگ کر رہے تھے۔ امی کو بھی محلے والے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ انکل، آپ سے درخواست ہے آپ نئے کپڑے اور راشن وغیرہ واپس لے جائیں۔ مجھے میری امی سے بہت محبت ہے، ہماری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، یہ مجھے منظور نہیں۔ ویسے بھی ہم غریبوں کی عزت نہیں ہوتی۔ آپ سے ایک اور درخواست ہے، کسی بھی غریب کی مدد کریں تو اسے اخبار میں نہ دیا کریں، بعد میں اسے جو تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ اپنے سگے رشتہ دار تک حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اس میں آپ کا تو کمال نہیں۔ اللہ نے ہمیں غریب بنایا ہے، اس میں ہمارا بھی تو کوئی قصور نہیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ تو ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات کرو تو اس کی تشہیر کر کے غریبوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمارے معاشرے میں غریب اور مستحق اور محتاج لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔